چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاکخانہ، محکمہ وزارت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی۔ چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سہ پیر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے بھی پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بتائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ اور یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سارے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سپہر کے وقت اسلام آباد جاتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہونے پر سڑک پر رک گئے تھے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا، وہ سڑک کے اطراف نظریں دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی، وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ سالار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے ناشنا نہیں تھا۔ ڈرائیور جب ٹائر بدل کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تو سکندر عثمان نے اس سے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا تھا اس اسکول کے بارے میں جو سالار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھے۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچی پکی دکانیں نظر آنے لگی تھیں، شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یہاں نیچے اتر کر کسی سے پوچھو کہ سالار سکندر کا اسکول کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس وقت انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے حد اشتیاق یا تجسس کا باعث بنتی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سالار اور فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلے کی طرح ان کے لیے تعجب انگیز نہیں رہی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزر جانے کی بجائے جب وہاں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں میں تجسس پیدا ہوا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک دکان کی طرف گیا اور وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہاں سالار سکندر صاحب کا کوئی اسکول ہے؟ الیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے، یہ اسی سڑک پر آگے دائیں طرف موڑ مڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یکدم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سالار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے انہیں گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ الجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑے عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے عالم میں اس سے ہاتھ ملایا، جبکہ اس آدمی نے بڑے جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے صاحب، پہلے ادھیڑ عمر آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی اسی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور
اب گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس راستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھ گڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ سالار صاحب کی اور بات ہے؟ ہاں، سالار صاحب کی تو اور ہی بات ہے، وہ کبھی کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے؟ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سالار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیا کرتا تھا اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے، ان کی پیش کردہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہوئے تھے۔ سکندر عثمان نے تو گاڑی سے اترنے کا تکلف تک نہیں کیا تھا، کھانا پینا تو دور کی بات تھی۔ گاڑی اب موڑ مڑ رہی تھی اور موڑ مڑتے ہی ڈرائیور سے مزید کچھ کہتے کہتے سکندر عثمان خاموش ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ونڈ اسکرین کے پار نظر آنے والی وسیع و عریض عمارت، ان چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکانوں اور کھلے کھیتوں کے درمیان دور سے بھی حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اتنا بڑا اسکول چلا رہا تھا، مگر ان کو دم بخود اس اسکول کی دور تک پھیلی ہوئی عمارت نے نہیں کیا تھا، بلکہ اسکول کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر لگے اس سائن بورڈ نے کیا، جس پر تیر کے ایک نشان کے اوپر جلی حروف میں اردو تحریر تھا: سکندر عثمان ہائی اسکول۔ ڈرائیور اسکول کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ سکندر عثمان نے گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے گیٹ کے پار عمارت کے ماتھے پر چمکتے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ گیٹ بند تھا، مگر اس کی دوسری طرف چوکیدار موجود تھا، جو گاڑی کو وہاں روکتے دیکھ کر گیٹ کھول رہا تھا۔ ڈرائیور جب تک گاڑی سے اترا، چوکیدار باہر آ گیا۔ صاحب شہر سے آئے ہیں، ذرا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں، ڈرائیور نے چوکیدار سے کہا۔ سکندر عثمان ہنوز اسکول پر لگے اپنے نام کو دیکھ رہے تھے۔ سالار صاحب کے حوالے سے آئے ہیں؟ چوکیدار نے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور نے بلا توقف کہا، ویسے آئے ہیں۔ سکندر عثمان نے پہلی بار اپنی نظریں ہٹا کر ڈرائیور اور پھر چوکیدار کو دیکھا۔ میں سالار سکندر کا باپ ہوں، سکندر عثمان نے مستحکم مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈرائیور نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ چوکیدار یکدم بوکھلا گیا۔ آپ سکندر عثمان صاحب ہیں؟ سکندر کچھ کہے بغیر مکانگی انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ شام کو جاگنگ ٹریک پر تھا جب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی۔ اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جاگنگ کرتے کرتے رک گیا اور ٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹریک پر ہو؟ انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگایا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ممی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ سالار ان کی طرف سے کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بولے، میں آج تمہارا اسکول دیکھ کر آیا ہوں۔ ریئلی؟ سالار نے بے اختیار کہا۔ کیسا لگا آپ کو؟ تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا ہے سالار؟ کیا وہ سب جو وہاں پر ہے؟ پتہ نہیں، بس ہوتا گیا۔ مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو خود ساتھ لے جاتا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواباً کہا۔ سالار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا۔ تم کس طرح کے آدمی ہو سالار؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ سکندر کا لہجہ عجیب تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم سالار ایک انتہائی احمق، کمینے اور خبیث انسان ہو۔ سالار ہنسا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بار چپ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ مجھے اس اسکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتا دینا۔ میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوا دیا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے پارک میں پھیلی ہوئی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشن اسکرین کو دیکھا، پھر جاگنگ ٹریک پر لگی روشنیوں میں
वहाँ दौड़ते लोगों को कुछ दूर वो वहीं बैठा खाली ذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ٹریک پر آ گیا۔ ریمشا سے سالار کی پہلی ملاقات لاہور آنے کے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ اس کے والد بہت عرصے سے اس بینک کے کسٹمرز میں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ رمشا بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس نے وہاں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ہر ایک سے خاص بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ ایک کولیگ کے طور پر سالار کے ساتھ بھی اچھی خاصی سلام دعا تھی اور کچھ اس کے والد کے حوالے سے بھی وہ اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کی نسبت رمشا سے اس کی کچھ زیادہ بے تکلفی تھی، لیکن سالار کو قطعی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت رمشا نے اسے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ سالار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی۔ سالار کو چند بار اس کا رویہ کچھ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا، مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا خوبصورت بوکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بوکے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو سالار سکندر، رمشا ہمدانی۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا آج اس کی سالگرہ تھی، مگر رمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے بوکے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکایا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بوکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کارڈ اور بوکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب رمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سالار مسکرایا۔ تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی، جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بوکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا، سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا، چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے، اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست تو نہیں ہوئے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ لے کر آئی ہوں، آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی، کوئی وجہ تو ہوگی؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوں گے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی، اس بار تو سارے اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل پر، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کریں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے اسٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں؟ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے فی الحال باہر لے جانے
का इरादा नहीं रखता। ओके, वो खड़ी होते हुए बोली। मुझे उम्मीद है तुमने माइंड नहीं किया होगा, सालार ने उठते देख कर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स ऑल राइट। वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सालार अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसका ख्याल था सालगिरह का वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। ये उसकी गलत फहमी थी। लंच आवर के दौरान उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी तैयार थी। उसके बॉस मिस्टर पॉल मिलर ने बड़ी गर्मजोशी से सालगिरह पर मुबारकबाद दी। वो पार्टी रिमशा ने अरेंज की थी और केक और दूसरे लवाजमात को देखते हुए वो पहली बार सही मानों में तशवीश में मुब्तला हुआ था। अगर पहले रमशा ढके छुपे अल्फाज में अपनी पसंदीदगी ज़ाहिर कर रही थी, तो उस दिन उसने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात ज़ाहिर कर दी थी। वो लंच आवर के बाद तकरीबन आधा घंटा अपने ऑफिस में बैठा पहली बार रमशा के बारे में सोचता रहा। वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उससे कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिससे रमशा को उसमें दिलचस्पी पैदा हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी, पिछले कुछ अरसे में मिलने वाली चंद अच्छी लड़कियों में से एक थी, मगर वो ये नहीं चाहता था कि वो इसमें इन्वॉल्व होने लगे। वो पिछले कुछ अरसे से रमशा के अपने लिए ख़ास रवैये को उसकी खुश अखलाक़ी समझ कर टालता रहा था, मगर उस दिन ऑफिस से निकलते हुए उसकी तरफ से दिए जाने वाले चंद पैकेट्स को घर जाकर खोलने पर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वो भी इन तहफ़ को देखकर तशवीश में मुब्तला हो रहा था जब फुरकान आ गया। ड्राइंग रूम में पड़े वो पैकेट्स फ़ौरन उसकी नज़र में आ गए। वाह, आज तो ख़ासे तहफ़ इकट्ठे हो रहे हैं, देख लूँ, फुरकान ने सोफ़े पर बैठे हुए कहा। सालार ने सिर्फ सर हिलाया। घड़ी, परफ्यूम्स, टाइयाँ, शर्ट्स, वो यके बाद दीगरे इन चीज़ों को निकाल कर देखता रहा। ये तुम्हारी बरी का सामान इकट्ठा नहीं हो गया? फुरकान ने मुस्कुराते हुए तबसरा किया। खासा दिल खोल कर गिफ्ट्स दिए हैं तुम्हारे कोलीग्स ने। सिर्फ एक कोलीग ने, सालार ने मुदाखलत की। ये सब कुछ एक ने दिया है? फुरकान कुछ हैरान हुआ। हाँ, किसने? रिमशा ने। फुरकान ने अपने होंठ सुकेड़ लिए। तुम जानते हो ये सब गिफ्ट्स 1 लाख 1.5 लाख की रेंज में होंगे। वो अब दोबारा इन चीज़ों पर नज़र डाल रहा था। सिर्फ ये घड़ी ही 50,000 की है। कोई सिर्फ कुलीग समझ कर तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं देगा तुम लोगों के दरमियान कोई। फुरकान बात करते करते रुक गया। हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, कम से कम मेरी तरफ से, मगर आज मैं पहली बार परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है कि रिमशा मुझ में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। सालार ने इन चीज़ों पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, चलो तुम में भी किसी लड़की ने दिलचस्पी ली। फुरकान ने इन पैकेट्स को वापस सेंटर टेबल पर रखते हुए कहा। वैसे भी तुम बहुत कंवारे रह लिए। लगे हाथों इस साल ये काम कर लो। जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो मैं इस सिलसिले को क्यों आगे बढ़ाऊं? सालार, दिन ब दिन तुम बहुत इम्प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। तुम्हें अब सेटल होने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। हर लड़की से कब तक इस तरह भागते फिरोगे? तुम्हें अपनी ही एक फ़ैमिली शुरू कर लेनी चाहिए। रिमशा अच्छी लड़की है, मैं उनकी फ़ैमिली को जानता हूँ। कुछ मॉडर्न ज़रूर है, मगर अच्छी लड़की है। और चलो, अगर रिमशा नहीं तो फिर तुम किसी और के साथ शादी कर लो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, मगर अब तुम्हें इस मामले के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। तुम्हें इन तमाम बातों के बारे में गौर करना चाहिए और कम से कम दूसरे की बात पर कुछ कह ज़रूर देना चाहिए। फुरकान ने आखिरी जुमले पर ज़ोर देते हुए कहा। उसका इशारा उसकी खामोशी की तरफ था। इससे दूसरे को ये तसल्ली हो जाती है कि वो किसी मजमे के सामने तकरीर नहीं करता रहा। फुरकान ने कहा, तुम कभी अपनी शादी के बारे में सोचते नहीं हो? कौन अपनी शादी के बारे में नहीं सोचता? सालार ने मध्यम आवाज़ में कहा। मैं भी सोचता हूँ, मगर मैं इस तरह नहीं सोचता जिस तरह तुम सोचते हो। चाय पियोगे? आखिरी जुमले की बजाय तुम्हें कहना चाहिए था कि बकवास बंद करो, फुरकान ने नाराज़ी से कहा। सालार ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। वो अब चीज़ें समेट रहा था। रिमशा ने हैरानी से अपने सामने पड़े इन पैकेट्स को देखा। लेकिन सालार, ये सब चीज़ें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हैं। सालार अगली सुबह एक टाई छोड़कर तमाम चीज़ें वापस उठा लाया था और अब वो रिमशा के ऑफिस में था।
میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سالار میں اپنے فرینڈز کو اتنے ہی مہنگے گفٹس دیتی ہوں۔ رمشا نے وضاحت کی کوشش کی۔ یقیناً تم دیتی ہوگی، مگر میں نہیں لیتا۔ اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی بھی لا کر واپس تمہیں دے دوں گا، سالار نے کہا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی اقساط بر وقت مل سکیں۔ اب حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔